کلپ نمبر 20۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے میدان تی میں بنی اسرائیل کا پانی طلب کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے اور معجزے سے انہیں پانی عطا کیا جانا اور بنی اسرائیل کا منو سلوا کے بجائے زمینی اجناس کا مطالبہ کرنا سنیں گے۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلَّ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ واقعہ بھی میدان تی میں ہوا۔ یہاں پیاس لگنے پر جب بنی اسرائیل کو پانی نہ ملا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو انہیں ایک مخصوص پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ عصا مارتے ہی اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، سب نے پانی پینے کی اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق منو سلوا کھاؤ اور پتھر سے جاری ہونے والا پانی پیو اور زمین میں فتنہ فساد نہ کرنا اور گناہوں میں نہ پڑنا۔ یہ حکم ہمیں بھی ہے۔ اہم بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مار کر پتھر سے پانی نکالنا عظیم معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک کے مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بھی میدان تی میں ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ منو سلوا سے اکتا کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں، ساگ، ککڑی، پیاز، گندم اور مسور کی دال ملے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں محنت و مشقت کے بغیر اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں ہلکی قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کر دی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ مزید فرمایا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ یعنی ذلت و غربت یا آیات الہی کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اس وجہ سے تھا
کہ یہودی پہلے ہی سے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ کر مسلسل سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اہم باتیں: نمبر 1، یہاں مصر سے مراد ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ نمبر 2، ذلت مسلط کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ انہیں دنیا میں اگر کوئی عزت ملی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی توفیق ملنے یا دیگر اقوام کا سہارا ملنے کی صورت میں ملے گی، اور غربت مسلط کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ دولت کے حریص رہیں گے، یا یہ معنی ہے کہ ان کے دل غریب رہیں گے۔ فی زمانہ یہودی اگرچہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن دولت کے سب سے زیادہ حریص، سود خور اور دل کے غریب ہی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی آیتوں سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات یا تورات کی آیتیں ہیں۔ نیز یہودیوں نے مختلف اوقات میں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ ان میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں سر فہرست ہیں، اور ان سب کو ناحق شہید کیا۔ درس: بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش اسے سامنے رکھ کر عبرت کے لیے مسلمان بھی اپنے اعمال کا